عزیزان ایمان، کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو حسین اپنے ساتھ لائے۔ چاہتا تو تھا کہ آج کی مجلس جناب سکینہ کے حوالے ہو، لیکن مجھ سے کہا گیا ہے کہ علم عباس کی زیارت ہونی۔ سکینہ کی مجلس میں عباس کا علم نکلے، یہ بھی نسبت بہت خوب ہے۔ جوانوں، علم دیکھتے ہو نا، علم میں مشق سکینہ ہوتی ہے نا۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، احساس کر لیں گے نا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ دیکھیے مشق و علم چشمے دل حساس سے، دیکھیے مشق و علم چشمے دل حساس سے، جیسے لپٹی ہو سکینہ سینہ عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کون ہے عباس؟ غیروں کو بھی جس کے اوپر بھروسہ ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک واقعہ سن لیں، شاید اسی پہ مجلس ہو جائے۔ ایک عیسائی شخص تھا جس کی چھوٹی سی اکلوتی بیٹی تھی، بیمار ہو گئی۔ کئی بیماریوں نے اسے گھیر لیا، ہاسپٹلائز تھی، ایران کا واقعہ ہے، ہاسپٹل میں تھی۔ ایک دن ڈاکٹر آئے، بچی کا معائنہ کیا، ایک انجیکشن لگایا اور کہا جب تک اس انجیکشن کا اثر رہے گا اس وقت تک یہ بچی زندہ رہے گی۔ یعنی اب آپ کی بچی 4-5 گھنٹے کی مہمان ہے۔ اتنا سنا تو چونکہ عیسائی تھے، ماں نے باپ سے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اب جب بچی کو چند ہی گھنٹے رہنا تو ہم اپنے گھر لے کے چلیں، تاکہ جب اس کا دم نکلے تو ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو رخصت کر سکیں۔ باپ تیار ہو گیا، بیٹی کو ڈسچارج کرا کے گھر لے کے آیا۔ بچی گھر کے اندر بستر پہ ہے۔ ایک باپ سے بیٹی کی کیا محبت ہوتی ہے، اسے وہی جانتا ہے جس کی آغوش میں بچیاں۔ عزادارو، باپ بچی کے سرہانے بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ ماں سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں اس بچی کو کتنا چاہتا ہوں، میں اسے دم توڑتا ہوا دیکھ نہیں پاؤں گا، اس لیے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، میں چلا آؤں۔ اتنا کہہ کے اپنے گھر سے نکلا۔ کہتا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں شاہراہ پہ پہنچا تو ایک آواز آ رہی تھی، یا عباس غازی ابو الفضل باب الحوائج سقائے حرم، اور ماتم ہو رہا تھا۔ میں بے ساختہ اس آواز کے پیچھے چل دیا۔ اب جو میں سڑک پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹرک ہے، اس کو ہرے کپڑے سے لپیٹا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ جالی نما چیزیں رکھی ہیں۔ میں نے ایک شخص سے جو بزرگ تھا اس سے پوچھا کہ اے بھائی یہ بتا یہ جالی کیسی ہے، اس کو ہرے کپڑے سے کیوں لپیٹا گیا ہے؟
اس نے مجھے غور سے دیکھا، کہا کیا تو شیعہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں میں عیسائی ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تم کربلا کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہا ہاں میں کربلا کے بارے میں سب جانتا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر کے بغل میں حسینیہ ہے، وہاں مجلس ہوتی ہے، میں نے کربلا سن رکھی ہے، میں اس نام سے بھی واقف ہوں جو نام لیا جا رہا ہے، مگر یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا یہ زری عباس کی تعمیر ہوئی ہے جو کربلا جا رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اتنا سنا، کہتا ہے میں بے ساختہ زری کی طرف بڑھا، میں نے جالی کو پکڑا اور پکڑ کے کہا عباس تمہارے آقا حسین کی ایک بچی تھی جسے تمہارا آقا بہت چاہتا تھا، اے عباس میری بھی ایک بچی ہے جو بہت بیمار ہے، اس کا دم لبوں پہ ہے، اے عباس اگر اپنے آقا سے کہہ کے اس بچی کے صدقے میں میری بچی کو حیات دے دو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ جزاک اللہ دادارو، جزاک اللہ۔ کہ اگر اپنے آقا سے اتنا کرم کروا دو نا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ کہتا ہے یہ کہہ کے میں خوب رویا، جب گریہ کیا تو میرا دل ہلکا ہوا، ہلکا ہوا دل، میں نے زری چھوڑی، پیچھے ہٹا، نہ جانے کیوں میں کھچ کے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ کہتا ہے اب جو میں اپنے گھر کی طرف پہنچا، جیسے ہی گھر کی گلی میں پہنچا دیکھا ایک بھیڑ لگی ہے، میں سمجھ گیا میری بچی مر گئی۔ اب میں اپنے کو تیار کرنے لگا، ابھی لوگ آئیں گے مجھے پرسا دیں گے، مجھے گلے لگائیں گے، میری بچی کی تعزیت دیں گے، مگر وہ کہتا ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میں گلی میں پہنچا تو کوئی میرے پاس آ نہیں رہا ہے، لوگ راستہ دیے جا رہے ہیں، میں گھبراتا ہوا آگے بڑھا۔ اب جو گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، جو بچی کروٹ نہیں بدل سکتی تھی وہ صحن خانہ میں ٹہل رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاک، کہ وہ بچی ٹہل رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے بچی کو دیکھا میں بڑھ کے بچی کو گلے لگایا، بچی مجھ سے لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا بچی تو اچھی ہو گئی، میری لاڈلی تو اچھی ہو گئی، ارے کوئی درد تو نہیں ہے؟ اے میری بچی کیوں رو رہی ہے؟ بہت دیر تک روتی رہی۔ تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے؟ اب تو اچھی ہو گئی نا؟ تو کہتی ہے بابا یہ بتاؤ گئے کہاں تھے؟ بابا میرے مجھ کو اتنا بتاؤ گئے کہاں تھے؟ کہتا بچی یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ بتا کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ نہیں اتنا بتاؤ تو گئے کہاں تھے؟ کہ میں غازی عباس کے پاس گیا تھا، میں غازی عباس کے پاس گیا تھا۔ کہ بابا جانتے ہو جس کے پاس تم گئے تھے نا اسی نے ہم کو شفا عطا کی، اور اس نے یہ کہا ہے جب تیرا بابا گھر آ جائے نا تو اس سے کہنا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرا۔ اور اب جملہ سنو، یہ کہہ کے بچی پھر رونے لگی اور اب بڑی شدت سے گریہ کر رہی تھی۔ باپ نے گلے لگایا، بیٹی کیا کوئی تکلیف ہے؟ اب کیوں رو رہی ہے؟ اب کیوں رو رہی ہے؟ بچی کہتی ہے بابا اب میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں آنے والے پہ رو رہی ہوں۔ اے بچی یہ آنے والے پہ کیوں رو رہی ہے؟ کہ اے بابا جانتے ہو ارے جو آیا تھا نا اتنا اچھا تھا، ہم اس کے مذہب پہ نہیں تھے مگر اس کے باوجود اس نے ہم کو شفا دی، مگر بابا جانتے ہو کیوں رو رہی ہوں؟ ارے جب وہ آیا تھا اس کے ہاتھ لگے، اے بابا نہ جانے کس نے اس کے ہاتھ